أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اپنی عافیت حفاظت میں رکھے۔ شیخ محترم، ایک سوال ہے کہ ڈاکٹر کی تعلیم کا خرچہ زکوٰۃ کے پیسوں سے پورا کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں، جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم میں نے زکوٰۃ کے جو مصارف بیان کیے ہیں، جن کی تعداد 8 ہے، ان میں سے کوئی میڈیکل سائنس کی تعلیم نہیں ہے، ان میں سے کوئی ڈسپنسری مریضوں کے لیے بنانا نہیں ہے، ان میں سے کوئی قبرستان کی دیوار کرنا نہیں ہے، ان میں سے کوئی سڑکوں کی مرمت کرنا رفاہ عامہ کے لیے یہ نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ مصارف میں ان کا حصہ نہیں رکھا ہے، تو پھر ڈاکٹر بننے کے لیے جو اخراجات آتے ہیں، ان کو زکوٰۃ کی مد سے پورا کرنے کا کیسے جواز ہو سکتا ہے؟ ہاں، یہ جو طالب علم ہوتے ہیں، یہ بیچارے غریب ہوتے ہیں، اس لیے ہم مدارس میں زکوٰۃ کی مد سے خرچ کرتے ہیں ان غرباء اور مساکین کے پیش نظر۔ پھر انہوں نے جو تعلیم حاصل کرنا ہوتی ہے، اس سے بھی دین کی خدمت کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو میڈیکل سائنس پڑھنے والا طالب علم اگر غریب ہے تو اس پر زکوٰۃ کی مد سے خرچ کرنا، اس نے کون سا آگے جا کر کوئی دین کا کام کرنا ہے؟ اس نے تو لوگوں کا علاج معالجہ کر کے پیسے کمانے ہیں۔ لہٰذا جس آدمی نے میڈیکل سائنس پڑھنی ہے، ڈاکٹر بننا ہے، وہ اپنے ذرائع سے اپنے مصارف کو پورا کرے، نہ کہ اس پر زکوٰۃ وغیرہ یا عشر وغیرہ خرچ کیا جائے۔ لہٰذا ہمارا رجحان یہی ہے کہ جس آدمی نے انجینئر بننا ہے، میڈیکل سائنس پڑھنی ہے، یا جس آدمی نے کو دنیاوی تعلیم حاصل کرنا ہے، اس پر زکوٰۃ کی مد سے خرچ نہیں کرنا چاہیے، وہ اپنے ذرائع سے ہی اس تعلیم کو پورا کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إلهنا فاعف عنا، فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا.